آئیے وضو کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا یہ بھی افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیں، نل بند کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو لے کر 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیں، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں داخل کیجئے، اس سے ناک صاف کیجئے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اس طرح اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اگر اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچھوں سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونیوں تک بہتا چلا جاتا ہے، اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پہنچانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں
سے کانوں کی اندرونی سطح اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہرلی سطح کا مسح کیجیے۔ اور انگلیاں یعنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سرکار سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اس طرح اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنائیے کہ پانی کا اسراف نہ ہو۔ اب پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں ٹخنوں سمیت یعنی آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے۔ اچھے طریقے سے مل مل کر پاؤں کو دھوئیں۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے اور الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔